نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم قید آباد کے اندر ہیں اور تقریباً رات کے 2:15 بج رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ ہم اور ہمارے جتنے رفقا ہیں صرف اس نیت سے آئے تھے کہ جس دینی مسئلہ میں اختلاف ہے اس اختلاف کو حل کیا جائے۔ مولانا ثناء اللہ نعمانی صاحب کے پاس جو مرکزی اشاعت صوبہ پنجاب کے امیر ہیں اس لیے آئے تھے، اور انہوں نے ہمیں ہمارے چیلنج کو قبول بھی کیا ہوا تھا، اور ہماری کوشش یہ تھی کہ ان کے ساتھ ہماری مناظرہ کی گفتگو ہو جائے، لیکن انہوں نے، آپ حضرات نے مختلف ویڈیوز میں دیکھ لیا ہے کہ مناظرہ کرنے سے بھی انکار کر دیا، مناظرہ کی تحریر لکھنے سے بھی انکار کر دیا، مناظر کا نام متعین کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ رات کو جو کچھ ہوا سو ہو گیا۔ آج صبح سے 2 ساتھی ہیں یہاں قید آباد امیر والا کے، ایک یہ میرے قریب بیٹھے ہوئے ہیں ملک اعجاز صاحب، اور دوسرے ان کے بھائی ہیں مولانا عطاء اللہ امیروی صاحب۔ انہوں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس دینی مسئلہ کو حل کیا جائے، اور صبح سے یہ کوشش بھی لگے ہوئے ہیں، اور ان کا بھائی ملک اعجاز صاحب کا مولانا ثناء اللہ نعمانی صاحب کے ساتھ بھی کافی گہرا تعلق ہے۔ یہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم مناظرہ کی تحریر لکھنے کے لیے اور اس مسئلہ کو نمٹانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کچھ شرطیں بھی بتائیں، انہوں نے پھر مجھے آ کر بتائیں، اور یہ بھی کہا کہ وہ مناظرہ کی تحریر کی ابتدا کریں۔ ہم نے ان شرطوں کو مان لیا اور مناظرہ کی مکمل تحریر لکھ کر دے دی، جو آپ کے سامنے یہاں موجود ہے، اور یہ تحریر مولانا ثناء اللہ نعمانی صاحب کے پاس بھی گئی ہے، اور اس کے اندر دستخط بھی موجود ہیں، اور پہلے بھی اس کی ویڈیوز اور فوٹو کاپی جو ہے وہ بن چکی ہے۔ اس کے اندر ہم نے تمام شرائط بھی اور جن 4 عنوانات پہ مناظرہ ہونا ہے وہ بھی لکھ کر دے دیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنا نظریہ بھی لکھ کر دیں۔ ہم نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اپنا مکمل نظریہ، جس کے اندر 4 عنوانات تھے، وہ لکھ کر دیا ہے۔ اس کی کاپی آپ کو ویڈیوز کے اندر مل جائے گی، اور انہوں نے ان میں سے بقول ملک اعجاز صاحب کے اور مولانا عطاء اللہ امیروی صاحب کے، ان کے اکثر ساتھیوں نے، مولانا ثناء اللہ نعمانی صاحب نے اور ان کے دوسرے ساتھی بھی، ہمارے جو نظریے کی 4 شقیں تھیں، پہلی 3 شقوں کو انہوں نے اتفاقی طور پر قبول کر لیا کہ ان 3 شقوں کے ساتھ ہمیں اختلاف نہیں ہے۔ جو 4تھی شق تھی اس کے اندر ایک جملے کی انہوں نے وضاحت طلب کی، باقاعدہ تحریری طور پر لکھ کر بھیجا، اور ہم نے بھی اس کی وضاحت تحریری طور پر دے دی۔ اس کے بعد مولانا ثناء اللہ نعمانی صاحب اور ان کے دیگر رفقا وہ اس تحریر کے ساتھ 4 شقوں کے ساتھ اتفاقی دستخط کرنے کے لیے بھی تیار تھے، اور ایک مشترکہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے بھی تیار تھے، کہ ان کے بعض ساتھیوں کی طرف سے اس بات کا انکار کیا گیا، اور آخر میں انہوں نے یہ ایک آخری تحریر لکھ کر بھیجی ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرکزی اشاعت التوحید و سنہ کا نظریہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر نہیں ہوا۔ یہ ان کا جواب دعویٰ ہے۔ جواب دعویٰ کا دعویٰ کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ مثلا ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میاں والی میں بارش ہوئی ہے، دوسرا کہتا ہے سرگودا میں نہیں ہوئی، تو یہ دعویٰ اور جواب دعویٰ نہیں بنتے۔ ان دونوں باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، ایک جب کہے گا میاں والی میں بارش ہوئی ہے، دوسرا کہے گا میاں والی میں بارش نہیں ہوئی،
اب یہ دعویٰ اور جواب دعویٰ بنے گا، اختلاف بنے گا۔ جب ہمارے نظریے میں 4 شکیں تھیں، مثلا پہلی شک یہ تھی کہ جادو کا اثر باذن اللہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو اب اس کے مقابلے میں وہ لکھتے کہ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، ان کا جو بھی نظریہ تھا ہر شک کے مطابق وہ جواب دعویٰ پیش کرتے۔ شاید انہوں نے اس مسئلے سے اور مناظرہ سے جان چھڑانے کے لیے یہ ایک مبہم سے 2 لفظ لکھ کر دے دیے ہیں، یہ کوئی مناظرہ کرنے والی بات نہیں ہے۔ پھر آگے لکھا ہے نیز جگہ اور وقت کا تعین باہمی مشاورت سے کر لیا جائے گا۔ حالانکہ ابھی تک مناظر کا تعین انہوں نے نہیں کیا، ہم نے شرائط لکھ کر بھی دے دی ہیں اور ابھی تک انہوں نے شرائط بھی نہیں لکھی، مناظر کا تعین بھی نہیں کیا، صدر مناظر کا تعین بھی نہیں کیا۔ آگے ایک شرط اور بڑھا دی ہے کہ سیکورٹی کے معاملات و اجازت وغیرہ آپ کے ذمے ہوں گی، حالانکہ آج صبح ملک اعجاز صاحب کی وساطت سے جو بات ہوئی ہے اس کے اندر یہ شرط نہیں تھی، ایسے ہے نا جی، اور یہ شرط ابھی انہوں نے بڑھائی ہے۔ آگے لکھا ہے اور مناظر اور عقیدہ کی تصدیق امیر پنجاب سے ہونا ضروری ہے۔ یہ شرط پہلے انہوں نے لگائی تھی، اس کو ہم نے مان لیا تھا، اور آخر میں ایک اور بات کا بھی اضافہ کر دیا کہ امیر پاکستان جمعیت اشاعت التوحید و سنہ مولانا طیب طاہری صاحب سے اتفاق نہیں ہے تو لا تعلقی کا اظہار ضروری ہوگا، تاکہ آئندہ دونوں جماعتوں کے درمیان نزاع کی فضا پیدا نہ ہو، اور یہ شرط بھی پہلے نہیں تھی۔ یہ ملک اعجاز امیر کی تصدیق جو ہے وہ طے ہوئی تھی، اس پر انہوں نے اتفاق کیا تھا کہ صرف صوبائی امیر کی تصدیق ضروری ہے، اور انہوں نے پھر یہ عبارت ابھی بڑھا دی ہے، یہ شرط بڑھا دی ہے، اور یہ ملک اعجاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ خود بھی اظہار کریں گے کہ یہ شرط پہلے نہیں تھی۔ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ اس مسئلہ کو بیٹھ کر حل کیا جائے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ ان میں سے بعض ساتھی ان میں سے مخلص ہیں، وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن بعض ساتھی اس کو حل نہیں کرنا چاہتے۔ اور ملک اعجاز صاحب جو اس مسئلے میں انہوں نے ماشاءاللہ کافی اخلاص کے ساتھ محنت کی ہے، کل رات سے یہ لگے ہوئے ہیں، آج سارا دن محنت کی ہے، آخر میں یہ بھی مایوس ہو کر ان لوگوں کے حالات سے انہوں نے بھی اس مناظرہ سے اپنی دستبرداری کا اظہار کیا ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ یہ لوگ مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ہم پھر بھی کوئی بھی اگر اس مسئلہ میں جی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو تو ہم الحمدللہ مناظرہ کرنے کے لیے سمجھنے اس کے لیے، تاکہ ایک دین کا مسئلہ حل ہو جائے، اختلاف کی جو فضا ہے یہ ختم ہو جائے، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ ناچیز عطا اللہ امیروی، کل سے یہ جو معاملہ چل رہا تھا، استاذ محترم مولانا عبداللہ راشد صاحب، مفتی فخر الدین صاحب، مولانا یونس صاحب، جو وفد ایک دریا خان سے آیا مناظرہ کے سلسلہ میں مولانا ثناء اللہ نعمانی صاحب کے پاس، رات جو کچھ وہاں پر ہوا وہ آپ سب نے سوشل میڈیا پر تقریباً دیکھ لیا ہوگا۔ آج صبح سے میں اور بھائی اعجاز صاحب ہم نے یہ کوشش کی کہ یہ معاملہ کسی طریقے سے حل کیا جائے، اور جس طرح بھی ہو ایک اتفاقی صورت نکالی جائے، تاکہ موحدین کی یہ دونوں جو جماعتیں ہیں آپس میں مناظرہ کرنے کے بجائے یا ایک دوسرے کے ساتھ گتھم ہونے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کر لیں اور عوام کو ذلیل اور رسوا نہ کرے۔ اس کے لیے ہم نے سارا دن کوشش کی، صبح سے لے کر ابھی رات کے 2:30 ہو رہے ہیں، ہم نے سارا دن یہ کوشش کی کہ یہ معاملہ اتفاقی طور پر حل ہو جائے۔ پھر ہماری امیدیں اس وقت اور زیادہ بڑھ گئی جب استاذ محترم نے اپنا نظریہ لکھ کر دیا، اور 4 شقیں استاذ محترم نے بالترتیب لکھی، اور ان میں سے 3 شقوں کے اوپر مولانا ثناء اللہ نعمانی صاحب اور وہاں پر جتنے حضرات اس وقت موجود تھے ان سب نے کہا کہ ہمیں ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم ان شقوں کو مانتے ہیں۔ جو 4تھی شق تھی جس میں استاذ محترم نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عارضی طور پر نسیان بصورت نسیان قوت خیالیہ کے اندر
جادو کا اثر ہوا اور وہ باذن اللہ ہوا. یہ جو شک تھی تھوڑی سی ان کے اندر انہوں نے وضاحت طلب کی. مولانا ثناء اللہ نعمانی صاحب نے اور ان کے ساتھ باقی علماء حضرات وہاں پر موجود تھے. انہوں نے وضاحت طلب کی. پھر ہم جب مولانا عبداللہ صاحب کے پاس یہاں واپس آئے تو وہ مولانا عبداللہ صاحب نے وضاحت دے دی. بھائی اعجاز صاحب نے وہ آپ کو پڑھ کر سنا دیے. وہ وضاحت یہ تھی کہ استاد محترم نے لکھا بمقتضائے بشریت دنیاوی امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تھے. خیال آتا تھا کہ فلاں کام کیا ہے حالانکہ کیا نہ ہوتا تھا اور یہ بھول جانا باذن اللہ تھا. یہ جب وضاحت ہو گئی تو ہم بڑے پر امید ہو کر وہاں پہنچے. وہاں پر مولانا ثناء اللہ نعمانی صاحب اور ان کے ساتھ باقی جو علماء حضرات تھے وہ موجود تھے اور ہم بھی بڑے پر امید تھے. مولانا ثناء اللہ نعمانی صاحب بھی خود بڑے پر امید تھے. وہاں ان کے ایک اور عالم دین تھے, میں ان کا نام تو نہیں جانتا, وہ بھی بار بار اس بات کے اوپر جو ہے نا کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس بات کے اوپر اتفاق کر لینا چاہیے. اس کے ساتھ مولانا سمیع اللہ صاحب تھے, وہ بھی اس بات کی طرف آ رہے تھے کہ ہمیں اس بات کے اوپر اتفاق کر لینا چاہیے. بلکہ وہاں پر کچھ ایسی باتیں بھی ہوئیں کہ ان کے علماء کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں. اور ایک باقاعدہ اکٹھے بیٹھ کر یعنی مولانا عبداللہ راشد صاحب بھی, مولانا ثناء اللہ نعمانی صاحب بھی اور ان کے جو حضرات ہیں, ان کے جو حضرات ہیں, ہم سارے اکٹھے بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ہم یہ اپنا عقیدہ سامنے رکھ کر عوام کو اور ساری دونوں جماعتوں کو اس بات کے اوپر پابند کر لیتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ متفق علیہ ہے, اس کو ہم اسٹیج کے اوپر اس کے علاوہ بیان نہیں کریں گے. یہ ساری باتیں وہاں چل رہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا. کچھ لوگ بھی شاید یہ نہیں چاہتے تھے تو وہ معاملہ سارا الجھ گیا. پھر دوبارہ انہوں نے جو تحریر لکھی آپ نے سن لی ہوگی, مولانا عبداللہ راشد صاحب نے استاد محترم نے پڑھ کر سنا دی, بھائی اعجاز نے پڑھ کر سنا دی, اور انہوں نے آگے جو لکھ کر دیا مولانا ثناء اللہ نعمانی صاحب کی طرف سے یا ان کے باقی جو رفقا تھے, انہوں نے لکھا کہ مرکزی اشاعت التوحید و سنہ کا نظریہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر نہیں ہوا. نیز جگہ اور وقت کا تعین باہمی مشاورت سے کر لیا جائے گا. سیکورٹی کے معاملات, اجازت وغیرہ آپ کے ذمہ ہوں گے, یعنی استاذ محترم مولانا عبداللہ راشد صاحب کے ذمہ ہوں گے. اور مناظر اور عقیدہ کی تصدیق امیر پنجاب سے ہونا ضروری ہے. اور امیر پاکستان جمعیت اشاعت التوحید و سنہ مولانا طیب طاہری صاحب سے اتفاق نہیں ہے تو لا تعلقی کا اظہار ضروری ہوگا تاکہ آئندہ دونوں جماعتوں کے درمیان نزاع کی فضا پیدا نہ ہو. جب یہ بات سامنے آئی تو ہماری کوشش تو یہ تھی کہ صلح سے اچھے طریقے سے پرامن طریقے سے اتفاق ہو جائے. لیکن جب یہ بات سامنے آئی تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اب یہ معاملہ اس طرح اتفاق کے ساتھ حل نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم مایوس ہو کر وہاں سے واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد اب ہم نے اپنی یہ ذمہ داری سمجھی کہ چونکہ سارا دن کل رات سے لے کر آج تک ہم اس معاملہ کے اندر موجود تھے تو ہم نے اپنی ذمہ داری کے طور پر یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی کہ یہ سارا معاملہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا اور ہم نے پوری اپنی طرف سے الحمدللہ کوشش کی. اور اس میں کوئی لالچ بھی نہیں تھا, صرف یہ خواہش تھی کہ دو جماعتیں آپس میں متفق ہو جائیں, مسلمانوں کو جو آپس میں اختلاف ہے وہ ختم ہو اور اتفاق کی صورت پیدا ہو. بہرحال وہ نہیں ہو سکا. اب آئندہ کا لاہ عمل استاذ محترم کریں گے طے, ان کے ساتھ جو باتیں ہوں گی, تنقیحات وغیرہ ہوں گی یا دعویٰ جواب دعویٰ یا مناظرین کا تعین, وہ سارا استاذ محترم کریں گے اور ساتھ مولانا ثناء اللہ نعمانی صاحب کی طرف سے جو وہ مناظر طے کریں گے وہ انشاءاللہ تعین بھی ہو جائے گی. وقت کے بھی مناظر کی وہ بعد میں بتلا دیا جائے. مطلوبہ عبارت کی وضاحت یعنی مقتضائے بشریت دنیاوی امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تھے. خیال آتا تھا فلاں کام کیا ہے حالانکہ نہ کیا تھا اور یہ بھول جانا باذن اللہ تھا. ہم بہت پر امید تھے اس وضاحت کے بعد جو مولانا عبداللہ صاحب نے ہمیں دی تھی اور ہم ادھر لے کے گئے تھے. اور جو میرا ذاتی خیال ہے وہاں پہ جتنے بھی حضرات تھے وہ اس بات سے بھی متفق ہو گئے تھے. یہ میرا ذاتی خیال ہے. ایک آدھ آدمی وہاں پہ یہ تھا جس سے ہمیں یہ محسوس ہوا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ نہ حل ہو. تو اس کے جواب میں پھر انہوں نے ہمیں جو چیزیں آگے سے دے دی وہ میں وہاں پہ بھی بتا کے رہا ہوں اور یہاں بھی کہہ رہا ہوں. وہ یہ تھا کہ مرکزی اشاعت التوحید و سنت کا نظریہ یہ ہے کہ آپ وسلم پر جادو کا اثر نہیں ہوا. نیز جگہ اور وقت کا تعین باہمی مشاورت سے کر لی جائے گی. سیکورٹی کے معاملات و اجازت وغیرہ آپ کے ذمہ یعنی مولانا عبداللہ صاحب کے ذمہ ہوں گے. اور مناظر اور عقیدہ کی تصدیق امیر پنجاب سے ہونا ضروری ہے. اور امیر پاکستان جمعیت اشاعت التوحید و سنہ مولانا طیب طاہری سے اتفاق نہیں ہے تو لا تعلقی کا اظہار ضروری ہوگا تاکہ آئندہ
دونوں جماعتوں کے درمیان نزاع کی فضا پیدا نہ ہو، جبکہ دن میں یہ بات طے ہو چکی تھی۔ مولانا ثناء اللہ صاحب خود اس بات کی بھی تصدیق کریں گے کہ امیر پنجاب کی طرف سے تصدیق ہو، امیر پاکستان کی کوئی بات نہیں تھی یا مرکزی امیر کی کوئی بات نہیں تھی، سیکورٹی والا معاملہ نہیں تھا۔ اصل میں جہاں تک میرا خیال ہے، جب میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہاں پہ بھی مجھے یہ لگتا تھا کہ سارے حضرات اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ بھی نہیں تھا۔ ایک چھوٹی سی وضاحت جو مانگی کی تھی عبداللہ صاحب سے اور انہوں نے دے دی، میں پہلے پڑھ کے بھی سنا چکا ہوں، لیکن ایک آدمی نے وہاں پہ یہ کام بہرحال نہیں ہونے دیا اور یہ الجھا دیا گیا ہے۔ میں نے ثناء اللہ صاحب کے ساتھ وہاں پہ بھی ویڈیو بنوائی جس میں یہ کہا ہے کہ اب میں دستبردار ہوتا ہوں اور یہ معاملہ کم از کم 6 مہینے میں بھی حل نہیں ہو سکتا، جس طرح کی سیکیورٹی کی اور جس طرح کا یہ اب کام کیا گیا ہے۔ تو میں اس ویڈیو کے ذریعے اپیل کرنا چاہتا ہوں، چاہے مرکزی اشاعت و توحید سننے والے ہوں یا جمعیت اشاعت و توحید و سننے والے، کہ خدا را سنجیدہ حضرات اس معاملے کو باریکی سے دیکھیں، معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھاڑنے کی، فتویٰ بازیوں کی، میرے خیال میں جو آج سارا دن جو ہم نے بھاگ دوڑ کی ہے، اور وہاں پہ جو ثناء اللہ صاحب کی بطور خاص اور 2-3 حضرات اور بھی تھے جن کا نام مجھے معلوم نہیں ہے، ان کی باتیں سن کے بڑی خوشی بھی ہوئی تھی، اور لگتا یہ تھا کہ اتنا بڑا معاملہ آپس میں کم از کم نہیں ہے اشاعت و توحید اور مرکزی اشاعت و توحید کا، لیکن اب یہ پھر ایک مناظرہ رنگ بن رہا ہے۔ تو ہم نے تو وہاں پہ بھی اس کے دستبرداری کا اعلان کیا اور یہاں بھی میں اب کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہماری کوشش تھی کہ یہ معاہدین کی جماعت مرکزی اشاعت و توحید ہو یا جمعیت اشاعت و توحید ہو، معاہدین کی جماعتیں ہیں، ایک معاملے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، مل بیٹھ کے حل کر لیا جاتا تو بہت اچھا تھا۔ بہرحال ہم اس اپنی کوشش میں ناکام ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر کامیاب کر دے گا، کوئی اور کامیاب ہو جائے گا، لیکن خدا را سارے حضرات اس پہ غور کریں کہ یہ اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے جتنے اس کو بنا دیا گیا ہے۔ باقی اب اگر مناظرہ ہوگا یا کچھ بھی ہوگا، یہ اب مرکزی اشاعت و توحید والے یا جمعیت اشاعت و توحید والے انہوں نے آپس میں معاملات طے کرنے ہیں کہ کہاں ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ اب ہم اس سے دستبردار ہیں، ہم نے اپنی پوری کوشش کی، اور بار بار یہ کہتے ہوئے افسوس بھی ہو رہا ہے اور تکلیف بھی ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ 99% معاملے حل ہو گئے، اور یقیناً وہاں پہ ثناء اللہ صاحب پھر انتہائی قریبی تعلق والے ہیں، یقیناً جب میری یہ بات سنیں گے تو اس بات کی تصدیق کریں گے کہ بالکل ایسے ہی تھا، لیکن پتہ نہیں شاید اس وقت خدا کو یہ منظور نہیں تھا۔ انشاءاللہ آئندہ مجھے لگتا ہے یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ کل سے تقریباً اب تک تو ہر آدمی کو معلوم ہو چکا ہوگا، مختلف ویڈیو وائرل ہو چکی ہیں۔ کل رات کو مولانا عبداللہ صاحب آئے تھے، جن کے ساتھ مولانا فخر الدین صاحب، مولانا یونس صاحب تھے، تو یہ کل گئے جامعہ نماریہ میں، وہاں پہ کچھ میں نے وہاں بھی کہا، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، کچھ غیر مناسب طریقے سے باہر لیے گئے ہیں، وہاں پہ مناظرہ نہ ہو سکا۔ چیلنج ان کی طرف سے تھا یا ان کی طرف سے تھا، انہوں نے قبول کیا تھا، وہاں پہ کوئی مناظرے کی شکل نہیں بنی۔ صبح میں گیا مولانا ثناء اللہ صاحب کے پاس، میرا ان کے ساتھ ذاتی تعلق ہے بہت قریبی، تو میں نے ان کو کہا کہ اس معاملے کا کیا حل ہے۔ انہوں نے کہا کہ مل بیٹھ کے حل کر لیتے ہیں یا مناظرانہ رنگ میں، جو بھی ہو۔ کچھ شاید سارا دن طے ہوتی رہی، انہوں نے مجھے جو کہا میں نے لکھوا کے دے دیا، پھر جو ادھر سے کہا گیا کوشش کی کہ وہاں سے لکھا جائے۔ بہرحال بہت لمبی تفصیل میں نہیں جا سکتے، مختصر یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو شرائط وہی تھی انہوں نے لکھ کے دے دی، اور جو عنوان تھے وہ ان کی طرف سے مولانا عبداللہ صاحب کی طرف سے جو ہم ادھر لے کے گئے ان پہ انہوں نے تقریباً اتفاق کر لیا، جس کی ثناء اللہ صاحب خود بعد میں بھی تصدیق کریں گے۔ وہ یہ تھا کہ جمعیت اشاعت و توحید و سنہ والجماعت کا مسئلہ جادو کے متعلق نظریہ یہ ہے کہ جادو کا اثر باذن اللہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ ثابت ہے۔ جادو کا اثر باذن اللہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ نمبر 2، جادو و شیطانی عمل کا اثر باذن اللہ مومن پر ہو سکتا ہے۔ جادو کا عارضی اثر باذن اللہ انبیاء علیہ السلام پر ہو سکتا ہے۔ ان 3 باتوں کو انہوں نے بالاتفاق، ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ان پہ ہمارا یہ مختلف مسئلہ نہیں ہے، ان پہ ہمارا اتفاق ہے۔ جو 4 نمبر جو تھا نا، جناب سید المرسلین و خاتم المعصومین
کہ قلب اطہر عقل اور وحی و شریعت جادو کے اثر سے محفوظ ہے، قوت خیالیہ پر عارضی اثر بصورت نسیان ہوا ہے، اور یہ عارضی اثر بھی باذن اللہ ہوا ہے۔ اس آخری فقرے پہ انہوں نے وضاحت طلب کی تھی کہ یہ اجمال ہے، ہمیں اس کی تفصیل دی جائے، جو کہ مولانا عبداللہ صاحب نے ہمیں فراہم کر دی۔ ساقی میرے خلوص کی شدت تو دیکھنا، پھر آ گیا ہوں گردش دوراں کو ٹال کر۔ جمعرات کے دن سے ہم آئے تھے، جمعہ بھی گزارا، مزید بھی شاید ہم ہفتہ رہ جاتے، لیکن بھائی اجاز اور اس کے ساتھ بھائی عطا اللہ صاحب یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اب جو ہے مناظرہ جو ہے مشکل ہی ہے، کیونکہ ابھی تک ہمارے جو مد مقابل ہیں نہ مناظر طے ہوا، نہ صدر مناظر، اور نہ جگہ کا نہ ثالث کا کوئی تعین ہوا۔ جب یہ چیزیں متعین نہیں ہوئی تو اتنے جلدی کیسے مناظرہ ہو سکتا ہے؟ جو لوگوں نے پھیلا رکھا ہے کہ کل 10 بجے مناظرہ ہوگا، کل 10 بجے نہیں ہوگا۔ بھائی اجاز صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے اب ہمیں کہہ دیا کہ آپ گھر جا سکتے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے علماء کو بھیج دیا ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ جو ہے نا کل 10 بجے کا یہ پروپیگنڈا ہے۔ بھائی اجاز صاحب اس کی وضاحت کریں۔ فخر الدین صاحب یہ بات صحیح کر رہے ہیں۔ مولانا سوان اللہ نعمانی صاحب سے جب ہم وہاں سے رخصت ہوئے، ہماری آخری بات یہی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جو ساتھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں یہ واپس چلے جائیں گے، اور میں نے بھی کہا کہ پھر مولانا عبداللہ راشد صاحب، فخر الدین صاحب اور باقی جملہ ان کے جو احباب آئے ہوئے ہیں ان کے بھی ساتھ ظاہر پیچھے اپنے بہت سے معاملات ہیں، وہ بھی واپس چلے جائیں گے۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ صدر مناظر طے ہونا اپنی جگہ پہ، کہ سیکورٹی کی اور یہ معاملے کم از کم جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے 2 مہینے تک تو صرف یہ معاملہ نہیں کلیئر ہو سکے گا۔ تو اس لیے عامر کے ممنون بھی ہیں اور ان کے بھی کہ چلو جنہوں نے اتنا قیمتی وقت نکالا، چاہے مرکزی والوں کی طرف سے تھے یا مولانا عبداللہ صاحب، فخر الدین صاحب، جو بھی تھے، ہم ان کے نہایت مشکور ہیں۔ اللہ کرے یہ معاملہ پھر کبھی حل ہو جائے۔ فی الحال مناظرے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، کل مناظرہ بہرحال نہیں ہے، دونوں طرف سے باہم اتفاقی طور پر یہ ہوا ہے۔